السلام علیکم جی، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر امبر جیت بختیار ہے اور میں آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکالوجی کی کنسلٹنٹ ہوں اور میں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اور ابرار سرجری میں کام کر رہی ہوں. اس سے پہلے بھی میری آپ سے جن موضوعات پہ بات ہوئی ہے ہم اسی سیکوینس میں آج بات کر رہے ہیں اور آج ہم 7ویں 8ویں اور 9ویں مہینے کے اندر جو پریگنینسی میں پرابلمز ہوتی ہیں، جو کامن کمپلینٹس ہیں لوگوں کی یا جو جن کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے اگر ہم ریگولر ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں بھی جا رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں آج بات کریں گے. میں نے اس سے پہلے جو ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جس میں آپ سے میں نے یہ بات کی تھی کہ جو کامنسٹ پرابلمس ہیں پریگنینسی کے اندر، جس میں خون کی کمی ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ٹائم سے پہلے پینس کا آنا ہے اور یورینری کمپلینٹس ہیں یا پیشاب میں انفیکشن ہونا ہے، یہ وہ سب باتیں ہیں جو کہ چوتھے مہینے سے لے کے اور 9ویں مہینے تک ہوتی ہیں. یعنی کہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر جس کو ہم چوتھا، پانچواں، چھٹا مہینہ کہتے ہیں اور لاسٹ ٹرائمیسٹر جس کو ہم 7واں، 8واں اور 9واں مہینہ کہتے ہیں. ان میں بھی کم و بیش وہی پرابلمز جو وہاں ہوتی ہیں سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں وہ یہاں بھی دیکھی جاتی ہیں اور ان کو ہم گاہے بگاہے جب بھی آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں ان کو ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو بہت امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی کہ اگر انیمیا ہے تو اس کو آپ نے شروع سے ٹریٹ کرنا ہے، یعنی خون کی کمی ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات جس پہ میں نے زور دیا تھا وہ یہ تھا کہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جس میں آپ کو گھبراہٹ کا ہونا یا آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے یا آپ سے کھایا نہیں جا رہا یا آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو پلیز اس کو بہت جلدی ایڈریس کریں، اس کو ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں. اگر آپ کی گائنیکالوجسٹ کہتی ہیں کہ جی آپ سائیکائٹرسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو دکھائیں تو ضرور دکھائیں، بیکاز آپ کی کاؤنسلنگ سیشن سے بھی بہت سی پرابلمز جو بغیر میڈیسن کے حل ہو سکتی ہیں وہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کو جو ہے وہ حل کریں. بیکاز اگر یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی تو یہ آگے جا کے آپ کو بہت پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. اچھا، جو تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے جس میں 7واں، 8واں اور 9ویں مہینے کی پرابلم ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف اس 3 مہینوں میں پرٹیکولرلی دیکھی جاتی ہیں، اپارٹ ان چیزوں کے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اور اس کے اندر ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو بچے کے ارد گرد پانی ہے جس کو ہم لائکر کہتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کا بچے کا پانی کم ہو گیا یا پانی زیادہ ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، بیکاز اگر پانی کم یا زیادہ ہو اس میں بچے کی گروتھ پہ بہت فرق پڑتا ہے اور بچے کا صحت مند ڈلیور ہونے پہ بہت فرق پڑتا ہے. اس میں جو موڈ آف ڈلیوری ہے یعنی کہ بچہ کس طرح ڈلیور کیا جائے اس پہ بھی بہت زیادہ اس کا افیکٹ آتا ہے. سو پانی کو مانیٹر کرنا کہ وہ زیادہ یا کم ہے اور کن وجوہات کی وجہ پہ زیادہ ہے اور یا کم ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے پیشنٹس، میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم سے پہلے اگر دردیں لگ جاتی ہیں تو ان پیشنٹس کے لیے یا ویسے بھی ہم اب آل اوور دا ورلڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں یا جو 7ویں سے 9ویں مہینے کے اندر ہم بچوں کو کے لنگز میچورٹی کے لیے ان کو ہم اسٹیرائڈس کے انجیکشنز 2 دیتے ہیں جو کہ سب لوگوں کو دیے جاتے ہیں 7ویں میں یا 8ویں میں یا 9ویں مہینے میں. اور یہ 2 ٹیکے ہوتے ہیں جو 12 گھنٹے کے فرق سے دیے جاتے ہیں اور اس میں جو بھی بچہ جب ڈلیور ہوتا ہے تو وہ اس چیز سے محفوظ رہتا ہے کہ اس کو خدا نخواستہ نمونیا یا لنگ پرابلم یا سانس کی کوئی تکلیف نہ ہو. یہ چیز جس میں دیکھیے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بہت ریڈ فلیگز ہیں یا وہ سائنز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہوں تو آپ ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں. اپنی جو نارمل روٹین میں دکھا رہے ہیں اس سے ہٹ کے بھی آپ جا سکتے ہیں. ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ کا ہیڈ ایک، سر میں درد ہونا اور مسلسل رہنا، آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہے لیکن آپ کو مسلسل ہیڈ ایک ہو رہی ہے یا آپ کو بلر ہو رہا ہے یا آپ کا ویژن یا آپ کی جو نظر ہے اس کے اندر آپ کو 2 نظر آ رہا ہے یا آپ کے اسٹمک کی جگہ پہ کنٹینیوسلی پین ہے پیٹ میں اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہی. اس میں 2 چیزیں ہیں، یا یہ اسٹمک کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ یہ گال بلیڈر یا پتے کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آول خدا نخواستہ پھٹ گئی ہے یا اس کے اندر بلیڈنگ ہو گئی ہے. سو کنٹینیوسلی اگر پین ہو رہی ہے تو ضرور جا کے دکھائیں. اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں نارملی لوگوں کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ایڈیما ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو سڈنلی ایک دن آپ کم ایڈیما اور اگلے دن آپ اٹھتے ہیں اور بہت زیادہ ایڈیما ہو گیا اور فیس پہ بھی ہے، باڈی پہ، تو آپ فوراً جا کے ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کو فوراً رپورٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اگر آپ کو بلیڈنگ ایک دم شروع ہو جاتی ہے تو یہ تو آپ کا ایک سائن ہے کہ آپ نے دکھانا ہے خدا نخواستہ لیبر شروع ہو گئی ہے یا پلاسینٹا کا کوئی پرابلم ہو گیا، یا اگر آپ کو پہلی آول نیچے ہے تو ڈاکٹر
डॉक्टर साहब ने आपको बताया होता है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन आप आके दिखाएं। इसी तरह अगर वाटर बैग रप्चर होना, जिसको हम मेम्ब्रेन रप्चर कहते हैं, जिसके अंदर एकदम से बच्चे पानी पड़ जाता है खातून को, यानी कि ऐसे लगता है जैसे आपका यूरिन पास कर दिया आपने, इस तरह का जो ये साइन है ये लेबर का साइन है। अगर टाइम से पहले हो रहा है तो ये प्री टर्म है, यानी कि अभी उस वक्त दर्दें आपकी लगने का टाइम नहीं है, लेकिन वक्त से पहले दर्दें अगर लग जाती हैं तो भी आपको पानी पड़ सकता है। इसी सूरत में आपको फ़ौरन जाके डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन है, जिनमें हार्ट बर्न होना, यानी कि आप पेशेंट आपको कहते हैं जी मुझे हर वक्त सीने में जलन रहती है या मुझे हजम नहीं होता, बार बार गैस का कंप्लेन करती हैं कि पेट सूज जाता है। तो ये सब इसलिए होता है बिकॉज आपके पेट में एक बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा जगह घेरता है और आपकी आंतों को और स्टमक को या मैदे को जगह कम मिलती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा खाते हैं आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है। हार्ट बर्न होने का यही है कि आपका स्टमक में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपको जलन भी होती है, आपको लगता है कि आपको डकार भी ज़्यादा आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको उल्टी भी आ रही है। लेकिन अगर आपको मुसलसल उल्टी की कैफियत रखती है या आपको बुखार रहता है जो कि ठीक नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आपने जाके डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली नहीं देखी जाती हैं। हार्ट बर्न होना, आप कुछ एसिड भी आपको दे सकते हैं, एंटासिड्स दे सकते हैं, कुछ ऐसे सिरप अवेलेबल है जो आप फ़ौरन लें तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर मुसलसल दर्द रह रही है तो आप इसको ज़रूर जाके चेक करवाइए। इसी तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बार बार यूरिन का प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम जो है वो अब आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा होता है। आपको रात को 4 दफ़ा 5 दफ़ा उठ के बाथरूम जाना पड़ता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यूरिन टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है और आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप वो नहीं टाइम पे लेते तो खुदा ना खासा जो वाटर बैग है वो रप्चर हो सकता है और टाइम से पहले दर्दें लग सकती हैं और बच्चा प्री टर्म या छोटी एज में डिलीवर हो सकता है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो ये है कि अगर आपको थैलेसीमिया या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, आपका जो है RH नेगेटिव है, आप यानी कि आपका खून नेगेटिव है, नेगेटिव A नेगेटिव या O नेगेटिव या B नेगेटिव है, तो इस तरह की पेशेंट्स को भी अगर ब्लीडिंग का कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको फ़ौरन डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए, क्योंकि उनको NTD का इंजेक्शन लगना जो है वो ज़रूरी होता है। नॉर्मली डिलीवरी जो होती है वो 9th मंथ के शुरू में भी हो सकती है और एंड पे भी हो सकती है। कई दफ़ा दिन ऊपर भी जा सकते हैं। अगर बच्चे की हरकत ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आप 1 हफ़्ता ऊपर भी वेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आपको हर हफ्ते या जिस तरह डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं आपको जाके दिखाना पड़ेगा। डिलीवरी किस तरह होती है, नॉर्मल है या नहीं है, इसकी बहुत सी वजूहत हैं, हम इस वक्त उसको डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन ये जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में या आखिरी 3 महीनों के अंदर कॉमनली देखी जाती हैं, और इनमें से जो रेड फ्लैग्स मैंने आपको बताए हैं प्लीज़ इनको ज़रूर देखें और जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इंशाल्लाह इनके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम ऐसी है जो कि आपको बॉदर करिए तो उसको ज़रूर जाके डिस्कस करें, ताकि आपके जो आखिरी 3 महीने हैं वो खैरियत से गुजर जाए। थैंक यू सो मच।